نے بیان کیا۔ اب مولا امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بابا جان اب اجازت ہو تو میں اپنے فضائل بیان کروں۔ تو روایت کے الفاظ ہیں کہ امیر المومنین کے سامنے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے جو اپنے فضائل امام حسین علیہ السلام نے بیان کیے، امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بابا جان جس طرح سے میری مادر گرامی با فضیلت ہے اس طرح آپ کی مادر گرامی با فضیلت نہیں۔ میری ماں سیدۃ النساء العالمین ہے، اور جس طرح سے بابا جان میرے نانا کی فضیلت ہے اس طرح سے آپ کے نانا کی فضیلت نہیں ہے۔ اور اس کے بعد جو اگلا جملہ امام حسین علیہ السلام نے بیان فرمایا، آپ فرماتے ہیں کہ بابا جان جس طرح میرے بابا کی فضیلت ہے اس طرح آپ کے بابا کی فضیلت نہیں ہے۔ روایت کہتی ہے اس کے بعد امام حسین علیہ السلام اپنے بابا علی کے گلے سے لپٹ گئے اور امام حسین علیہ السلام بابا کے بوسے لے رہے ہیں، علی ابن ابی طالب اپنے بیٹے حسین کے بوسے لے رہے ہیں۔ صلوات بھیجے مولا علی علیہ السلام کی ذات پر۔ مولا امام حسین علیہ السلام کی شاید یہ خصوصیت ہو جو بندہ حقیر کی نظر میں سامنے آئی، وہ یہ ہے کہ باقی یہ جتنے بھی ایام ہیں، سال کے جتنے بھی مہینے ہیں، اس میں مختلف ائمہ کی ولادتیں بھی ہیں، شہادتیں بھی ہیں۔ یہ امام حسین علیہ السلام کی ایک خصوصیت ہے، جس مہینے میں سید الشہداء کی ولادت ہے کسی امام کی شہادت نہیں، کسی بھی امام کی شہادت نہیں ہے۔ شاید خداوند متعال کو یہ منظور تھا کہ جس مہینے میں حسین ابن علی کی ولادت ہو اس کو پورا مہینہ خوشیوں کا مہینہ ہے، اس میں کوئی غم کی رات نہ آنے پائے، اور جس مہینے میں سید الشہداء کی شہادت ہے کسی امام کی ولادت نہیں۔ امام حسین علیہ السلام کی یہ خاص خصوصیت ہے۔ اور امام حسین علیہ السلام کی ایک دوسری خصوصیت وہ یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے بارے میں روایات میں ہے کہ حضرت کو کسی بھی خاتون نے دودھ نہیں پلایا۔ امام حسین علیہ السلام کو کسی خاتون نے دودھ نہیں پلایا، حتیٰ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا نے بھی اپنے بیٹے کو دودھ نہیں پلایا۔ تو پھر کس طرح سے امام حسین علیہ السلام کی پرورش ہوئی؟ روایت یہ کہتی ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی پرورش اس طرح سے ہوئی کہ روزانہ رسول خدا بیٹی کے گھر میں تشریف لاتے تھے، رسول خدا اپنی زبان حسین ابن علی کے منہ میں دیتے تھے، امام حسین رسالت کی زبان چوستے تھے، جب سیر ہو جاتے تھے رسول خدا واپس چلے جاتے۔ اس طرح سے 6 مہینے تک رسول خدا اس طرح سے سیراب کرتے رہے امام حسین علیہ السلام کو۔ لہذا باقی ائمہ کی بھی فضیلت ہے، لیکن یہ فضیلت کسی امام کو حاصل نہیں ہے۔ گویا تمام امام حسین علیہ السلام کا خون، امام حسین علیہ السلام کا گوشت اور گوشت سب کا سب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گوشت اور ان کے خون سے بنا۔ امام حسین علیہ السلام کی ایک اور خصوصیت یہ ہے کہ یہ اتنا کریم ہے کہ دنیا میں آنے کے بعد سب سے پہلا کرم جو امام حسین کا مخلوق خدا پر ہوا وہ کوئی زمین کا رہنے والا نہیں تھا بلکہ آسمان کا رہنے والا۔ جب آیا یہ فطرس اور شفا پانے کے بعد جب یہ آسمان کی طرف پرواز کر کے جا رہا تھا تو یہ فخر و مباحات کر رہا تھا، ممی مثلی، کہ میری مثال کون ہو سکتا ہے، میری مثال کون ہو سکتا ہے، میرے جیسا کون ہو سکتا ہے۔
تو کوئی اس کو کہہ سکتا تھا کہ ابھی بڑی مشکل سے تمہیں شفا ملی ہے، اب تم پھر فخر و مباحات کر رہے ہو کہ یہ فخر و مباحات خدا کو کبھی قبول نہیں ہے، خدا کی بارگاہ میں یہ فخر کسی کو بھاتا نہیں ہے۔ تو بعید نہیں یہ فطرس یہ جواب دیتا کہ میں کوئی عام شفا پانے والا نہیں، میں حسین کا آزاد کرتا ہوں۔ امام حسین علیہ السلام کے بارے میں یہ بات جو ہے وہ ملتی ہے، اور حقیقت بھی یہی ہے کہ یہ زمین والے اتنی معرفت نہیں رکھتے حسین ابن علی کی جتنے آسمان والے معرفت رکھتے۔ رسول خدا کا فرمان، ابی بن کعب بیٹھے ہوئے تھے، اتنے میں امام حسین علیہ السلام چلتے ہوئے آئے۔ جب رسول خدا نے دیکھا فرمایا مرحبا یا زین السماوات والارض، خوش آمدید اے آسمانوں اور زمینوں کی زینت۔ ابی بن کعب نے تعجب کیا، کہا یا رسول اللہ ہم تو سمجھتے تھے کہ آپ آسمانوں اور زمینوں کی زینت ہیں، کیا آپ کے علاوہ بھی کوئی آسمانوں اور زمینوں کی زینت ہے؟ تو اس وقت رسول خدا نے فرمایا والذی بعثنی بالحق نبیا، اے ابی بن کعب مجھے قسم ہے اس ذات کی جس نے مجھے برحق نبی بنایا، مجھے قسم ہے اس ذات کی جس نے مجھے برحق نبی بنایا۔ حسین کی عظمت جو آسمانوں میں ہے وہ زمینوں سے کہیں زیادہ ہے، اور یہ بات رسول خدا نے فرمائی کہ انہو لکتب عن یمین عرش اللہ ان الحسین مصباح الہدی والسفینۃ النجاۃ، کہ عرش کے دائیں طرف یہ لکھا ہوا ہے کہ حسین ہدایت کا چراغ ہے اور کشتی نجات ہے۔ یہ عرش کیا ہے؟ عرش کوئی تخت کا نام نہیں ہے، عرش سے مراد اللہ کی قدرت اور تسلط ہے، خدا کی حاکمیت سے کنایا ہے یہ عرش الہی۔ تو گویا عرش کے دائیں طرف اگر یہ جملہ لکھا ہے یعنی خدا کا جو تسلط ہے اپنی تمام مخلوقات پر، خدا کی جو حاکمیت ہے، خدا کو جو اپنی تمام مخلوقات پر جو سیطرہ حاصل ہے، تکوینیات کے لحاظ سے خدا جو حاکم ہے اپنی مخلوقات پر، اس میں سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کا یہ کردار ہے کہ اس پوری کائنات میں اگر ہدایت کا باعث ہے تو حسین ابن علی علیہ السلام۔ اور کشتی نجات حسین ابن علی علیہ السلام ہے، یعنی اگر انسانیت کو نجات حاصل کرنا ہے تو وہ حسین ابن علی کی کشتی پر سوار ہونا پڑے گا، اس کے بغیر چارہ کار نہیں، کوئی نجات کے ساحل تک نہیں پہنچ سکتا جب تک کہ حسین ابن علی کے سفینے میں سفار نہ ہو جائے۔ اور حسین ابن علی علیہ السلام کی خصوصیات کو انسان جو ہے وہ شمار نہیں کر سکتا۔ حسین ابن علی علیہ السلام کی یہ خصوصیت ہے کہ وہ مٹی جس کے بارے میں فقہا نے یہ لکھا ہے، اسلام نے یہ فرمایا ہے کہ مٹی کھانا حرام ہے، مٹی کھانا حرام ہے، اور کوئی شخص اگر مٹی کھا کر مر جائے تو اسے خودکشی کی موت قرار دیا جائے۔ آپ ڈاکٹروں سے بھی پوچھ لیں کہ مٹی جو ہے وہ صحت کے لیے کتنی نقصان دہ ہے۔ یہ خصوصیت ہے حسین ابن علی علیہ السلام کی کہ اللہ نے مولا حسین کی قبر کی مٹی میں شفا عطا کر شفا رکھی ہے اس قبر مطہر کی مٹی میں، کہ وہ مٹی جو انسان کے لیے اس کی صحت کے لیے حد درجہ نقصان دہ ہے، یہ مٹی جو قبر امام حسین علیہ السلام کے ساتھ مل جائے وہ اتنی بلند ہو جاتی ہے کہ وہ بیماروں کو شفا دینے لگ جاتی ہے۔ اگر کوئی انسان امام حسین سے متوسل ہو جائے وہ کتنا عظیم ہو جائے۔